27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ڈبیٹ اس وقت زور و شور سے جاری ہے، اور ان پرٹیکولر بل چونکہ پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو چکا ہے، اس پر پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے، لیکن اس بل کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ پروویژن ہے وہ آرٹیکل 243 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جس میں ترمیم سجیسٹ کی گئی ہے، اور یہ ترمیم کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان آرمی کی چین آف کمانڈ بیسیکلی اس سے پہلے کیا تھی، اور اس ترمیم کے بعد چین آف کمانڈ میں کیا تبدیلیاں ممکنہ طور پر آ سکتی ہیں، اور آرٹیکل 243 میں بیسیکلی کیا امینڈمنٹ سجیسٹ کی گئی ہے جو کہ پاکستان کے مستقبل کا بڑی حد تک تعین کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے آرٹیکل 243 کے مطابق پاکستان آرمی کی چین آف کمانڈ میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان آتے ہیں جو کہ کمانڈر ان چیف آف آرمڈ فورسز ہیں، اور اس کے بعد ان کے انڈر آتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، اور ان کے انڈر پھر تینوں سروسز چیفز آتے ہیں جس میں چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف شامل ہیں۔ لیکن آرٹیکل 243 میں سجیسٹڈ امینڈمنٹ کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ مکمل طور پر ابالش کر دیا جائے گا، آئین سے اسکریپ آؤٹ کر دیا جائے گا، اور اس کی جگہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی ایڈیشنلی چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تفویض کیا جائے گا، اور چیف آف آرمی سٹاف کنکرنٹلی چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی سنبھالیں گے، اور پھر چیف آف ڈیفنس سٹاف کے انڈر ہوں گے چیف آف ایئر سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف۔ اس طرح سے عملاً پاکستان آرمی کی چین آف کمانڈ میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف بھی سبزروینٹ ہوں گے چیف آف آرمی سٹاف کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امینڈمنٹ بھی پروپوز کی گئی ہے کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزازی رینک تاحیات ملے گا، اور اسی حساب سے ان کو مراعات بھی ملیں گی۔ باقی مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے اعزازی رینکس بھی باقی دو فورسز کے ہیڈز کو ان کی خدمات کے عوض میں دیے جا سکتے ہیں، اور یہ رینکس بھی ان کو تاحیات ملیں گے، اور انہی کے مطابق ان کو بھی مراعات تاحیات ملیں گی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 243 میں فردر یہ امینڈمنٹ سجیسٹ کی گئی ہے کہ آن ریکمنڈیشن آف چیف آف آرمی سٹاف یا آن ریکمنڈیشن آف چیف آف ڈیفنس فورسز، پرائم منسٹر آف پاکستان کمانڈر آف دی نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو اپوائنٹ کریں گے۔ اس پروویژن میں اوور آل جو امینڈمنٹ سجیسٹ کی گئی ہے اس سے یہ چیز واضح طور پر اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ان چیکڈ پاورز دی جا رہی ہیں پاکستان آرمی کے حوالے سے اور ملٹری افیئرز کے حوالے سے، اور اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ مکمل طور پر ایبالش ہونے کے بعد آرمی چیف ہی انڈسپیوٹڈ کنگ ہوں گے پاکستان آرمی میں، اور ان کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آرمی کے اندر جس طرح کی بھی اکھاڑ پچھاڑ چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔